جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج موسم بہت خوشگوار ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ رات 11:30 بجے سے صبح تقریباً 4 بجے تک جو وہ بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے موسم میں بہت زیادہ تبدیلی آئی اور ماشاءاللہ بہت خوشگوار ہو گیا۔ ایسے میں مجھے ایک بات جو 2-3 دن سے جس پہ میں غور و فکر کر رہا تھا، آپ کو بھی دعوت دینے جا رہا ہوں کہ آپ بھی ضرور اس کی طرف توجہ دیں اور اس پہ انتہائی تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کریں کہ وہ ہمارا معاشرے میں جتنی بھی اس وقت بیماریاں یعنی کہ برائیاں ہیں اور خاص طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں، برائی تو برائی ہی ہوتی ہے نا، ہمیں کچھ زیادہ نظر آتی ہیں جو ہمیں دوسروں کی نسبت شاید کم ہوں، لیکن وہ ہم میں بھی ہیں، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں واضح طور پہ ہمیں بار بار جو ہے اپنی طرف مبذول کراتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ناچ گانا اور بے پردگی، اور آج کل کی جو بچیاں ہیں اور آج کل کی خواتین جو ہیں وہ بازاروں میں جس طرح گھومتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، نہ ان کے سروں پہ دوپٹے ہوتے ہیں، نہ ان کے سینوں پہ اوڑھنیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور جن جن چیزوں سے میرے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ بالکل اس کے الٹ چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کے باپ ماں باپ بہن بھائی اور ان کے شوہر اور ان کے دیگر رشتہ دار انہوں نے بھی اس کو جو ہے ایک رواج کے طور پہ اپنا لیا ہے۔ کس کو؟ برائی کو، حالانکہ برائی تو برائی ہی ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کھلے عام ہر شہر میں ایک بازار ہوا کرتا تھا جسے بازار حسن کہتے ہیں، اور اس بازار حسن میں خواتین اپنے دروازوں پر اپنی بالکونیوں میں خود کو سجائے ہوئے اور ایک جال بچھائے ہوئے بیٹھی ہوتی تھی کہ جو بھی راہگیر وہاں سے گزرے اور اس کو وہ دعوت نظارہ بھی پیش کرتی تھیں اور ان کو دعوت غنا بھی دیتی تھیں، اور ریٹ طے ہوتا تھا، اس ریٹ پر پھر وہ جو ہے گناہوں کے دروازے کھلتے تھے۔ آج بھی در پردہ یہ کام ہو رہا ہے، آج بھی اس طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کھلے عام نہیں ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، جو صرف بازار حسن تک ہی پہلے محدود ہوا کرتی تھی،
اب ہمارے پورے ملک میں جا بجا یہ برائی پھیلی ہوئی ہمیں نظر آئے گی اگر ہم غور فکر کی آنکھوں سے دیکھیں۔ دوسری بات جو میں یہ کہنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں انتہائی سختی سے جو ہے نا منع کیا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی سخت قسم کی قرآن پاک میں آیت موجود ہے۔ اور اس کے دوسری طرف جو ہے وہ ہے بہتان، جو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ لا محالہ اگر ہم جب بھی کسی کی بات کریں گے تو اس میں دو باتیں ضرور ہوں گی، یا تو وہ غیبت کے زمرے میں آئے گی بات، یا پھر وہ بہتان کے زمرے میں آئے گی۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، ہم اپنی برائیوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ اگر ہم اپنی برائیوں کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں دوسروں کی برائیوں پر ٹوکنا، روکنا اور ان کی نشاندہی کرنا اور اس پہ آوازیں اٹھانا اور ان پر یعنی کہ ان کو موضوع بحث بنانا، یہ کسی بھی طرح نہ مناسب ہے، نہ زیب دیتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا دین ہمیں اس پر بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا دین تو کسی بھی برائی کو چھپانے کی، اس پہ پردہ ڈالنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن وہ کس طرح کہ جب ہم ان کو ان کے کیے اعمال پر، ان کے اچھے اور برے افعال پر نہیں روکیں گے تو حوصلہ افزائی ہوگی نا۔ لیکن اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہے، ہر کام کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جب ہم اس طریقے سے ہٹ کے بات کریں گے تو وہ فساد پیدا کر دے گا۔ اگر ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں، خواہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا عزیز ہے، یا ہمارا یعنی کہ کوئی بھی شخص ہے، اگر جس کی بھی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اصلاح کرنے کا ایک ایسا انداز اپنانا چاہیے جس سے کسی دوسرے کو خبر بھی نہ ہو اور اس کو بھی تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہم کچھ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے خون میں، کچھ ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے بھی شاید ہم میں کوئی ایسے بات پائی جاتی ہو جو ہمارے قابل ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو ہم جب غصے میں آتے ہیں تو ہم سے رہا نہیں جاتا اور ہم وہ کچھ کہہ دیتے ہیں جو کہنے کی عام حالات میں ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ القصہ مختصر، دوستو، بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو، اسی میں ہماری بہتری ہے۔
اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 030363539555۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔